ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یہ ماہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور اسے صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کی مناسبت سے صبر کے حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرتا ہوں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 70 مقامات سے زیادہ صبر کا ذکر فرمایا، یعنی یہ چیز بندے کے لیے غور کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک بات کو ایک ہی جگہ اگر ذکر فرما دے تب بھی وہ بڑی اہم ہوا کرتی ہے، لیکن صبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سے زیادہ مقامات پر ذکر کیا، تو اس میں اگر بندہ غور کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بار بار قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آپ قرآن مقدس کی آیتوں میں جب صبر کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو کئی انعامات کا ذکر ملے گا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، تو اس آیت کریمہ میں رب نے سرداری اور امامت جو عطا فرمائی اس کی بنیاد قرار دیا صبر کو، یعنی انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں سرداری عطا فرمائی، تو بندہ صبر کر کے سرداری کے منصب تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب نیکیوں کے اجر کی بات آئی تو بتایا کہ اس کا اجر اتنا، اس کا اجر اتنا، لیکن جب صبر کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی حساب ہی نہیں بیان فرمایا، بے حساب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مقدس میں آپ دیکھیں گے کہیں پر درود کا ذکر ہے، کہیں پر رحمت کا ذکر ہے، کہیں پر ہدایت کا ذکر ہے، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اللہ نے درود، رحمت اور ہدایت یہ تینوں انعام ایک جگہ ذکر کیے ہو، لیکن جب صبر کرنے والوں کی بات آئی تو رب نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلاۃ ہے اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے۔ یعنی صبر والوں کی بات آئی تو رب نے تین نعمتوں کو ایک ساتھ میں بیان فرما دیا، اس سے صبر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور صابرین سے اللہ نے وعدہ کیا کیا، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونے کا مطلب اللہ کی رحمتیں اس بندے کے ساتھ میں رہتی ہے۔ اور صبر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقین اور صبر سے تم کو تھوڑا سا حصہ ملا ہے، یعنی تھوڑا ملا ہے۔ اگر صبر کسی کو تھوڑا مل جائے تب بھی وہ بہت کچھ پا جاتا ہے، اور اگر کسی کو مکمل صبر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے وہ تو بہت بلندیوں تک پہنچ جائے گا۔ آپ نے روزے کے بارے میں سنا ہوگا کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا نصف ہے، یعنی دو چیزوں سے صبر کرنا پڑتا ہے، ایک تو بندے کی خواہشات ہیں اس سے رکنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے، اور دوسرا غصہ آ جائے تو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو روزے میں شہوت کو ترک کر دیا جاتا ہے تو روزہ آدھا صبر ہو گیا۔ تو صبر دو تھے، ان میں سے شہوتوں کو ترک کر کے بندہ روزے کے اندر آدھا صبر حاصل کر لیتا ہے۔ اور صبر کے بارے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اگر آپ نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا،
کیسے؟ کیونکہ اگر آپ نماز کے لیے آنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو پھر نفس کہے گا کہ مت جاؤ، آپ کو صبر کر کے مسجد کی طرف آئیں گے تب جا کر کے اس نیکی کے اندر آگے بڑھ پائیں گے۔ اگر آپ زکوٰۃ یا خیرات دینا چاہتے ہیں، نفس منع کرے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، تب آپ یہ نیکی کر پائیں گے۔ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نفس چاہے گا کہ آرام ملے، آپ صبر کریں گے تب جا کر کے روزے کی نیکی آپ ادا کر پائیں گے۔ تو نیکی کو ادا کرنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے معاذ اللہ کسی کو شراب پینے کی خواہش ہوئی، وہ صبر کرے گا تبھی تو بچ پائے گا۔ کسی کو جوا کھیلنے کی خواہش ہوئی، وہ صبر کرے گا تبھی بچ پائے گا۔ ایسے ہی کسی کو بدکاری کی خواہش ہوئی، وہ صبر کرے گا تو ہی تو گناہ سے بچ پائے گا۔ تو نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر تیسرا وہ صبر کہ مصیبتوں اور پریشانیوں پر بندہ صبر کرے۔ اور یہاں پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں، جب دنیا کا خزانہ آدمی کو مل جائے تو مسرور ہوتا ہے، تو جس کو جنت کا خزانہ مل جائے وہ کتنا مسرور ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ تو میرے اخلاق کی پیروی کر، اور میرے اخلاق میں سے یہ ہے کہ میں صبور ہوں، میں صبور ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کا بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو لہذا بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کی ایک جماعت کو دیکھ کر کے پوچھا، کیا تم لوگ ایمان لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم خدا کی نعمت پر شکر کرتے ہیں، محنت اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تم سچے مومن ہو۔ یعنی جب بندہ صبر کرتا ہے تو وہ سچا مومن بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبر اور ایمان کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے سر کا جسم کے ساتھ میں، جس کا سر نہ ہو اس کا جسم باقی نہیں رہتا ہے، ایسے ہی جس میں صبر نہ ہو اس کے اندر ایمان کا کمال بھی نہیں پیدا ہو پاتا ہے۔ یعنی یہ بندے کے لیے سر کی طرح ہے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ بے صبری بڑی تیزی کے ساتھ میں لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی آدمی دو پیسہ زیادہ کما لے تو دوسرا آدمی سوچتا میں بھی ویسا ہی کر لوں۔ کوئی آدمی اگر کوئی کام شروع کرتا ہے تو وہ سوچتا جلدی میں ترقی کے زینے پر چڑھ کر کے ترقیوں تک پہنچ جاؤں۔ صبر نہیں کر پاتا ہے، اور صبر یہ انسان ہی کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جانوروں میں صبر نہیں ہوتا اور فرشتوں میں بھی صبر نہیں ہوتا۔ جانوروں میں صبر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس تو صرف خواہشات ہیں، اور فرشتوں کے اندر صبر اس لیے نہیں ہوتا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اور کوئی آدمی جب رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس کو آدمی رکاوٹ کو دور کرتا ہے تب صبر کرنا پڑتا ہے۔ فرشتوں کو تو کوئی روکنے والی چیز ہے ہی نہیں، وہ تو ہر دم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے فرشتے بھی صبر کی صفت سے متصف نہیں ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو یہ صفت عطا فرمائی ہے کہ وہ صبر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر علماء کرام نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ بندہ جب صبر کی مشقت اور اس کی دشواری کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ صبر کرنے سے کتنی دور تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صبر ایمان کے دروازوں میں سے سب سے مشکل دروازہ ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح دیکھ لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عرفہ حج ہے، یعنی اگر کسی کا عرفہ کا وہ رکن چھوٹ گیا تو پھر وہ حاجی نہیں بن پائے گا۔ تو اسی طرح صبر کو ایمان کا بڑا مشکل دروازہ کہا گیا۔ بندہ جب صبر نہیں کرے گا تو ایمان کے معاملے کے اندر بلندیوں کے اوپر وہ فائز نہیں ہو پائے گا۔ اور اصل آپ کو آپ دیکھیں انہوں نے صبر کے کیسے اعلیٰ درجوں کو طے کیا۔ حضرت رمیزہ، یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت رمیزہ ام سلیم، یہ حضرت ابو طلحہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے تو ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔
تو اب ظاہر سی بات ہے جب بیٹا انتقال کر جائے تو پھر ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کو صبر دیتا ہے پھر وہ لوگ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت رمیزہ کا جب بیٹا انتقال کر گیا انہوں نے اپنے بیٹے پر چادر ڈال دی۔ حضرت ابو طلحہ جب واپس آئے تو پوچھا کہ بیمار بیٹے کا کیا حال ہے، تو کہا کہ آج رات آرام کریں آپ۔ اس کے بعد میں وہ کھانا لے کر کے آئیں ان کی بیوی اور ان کو کھانا کھلایا، اور دن بھر کے وہ تھکے ہوئے آئے تھے، ان کی اہلیہ نے ان کی خاطر و تواضع کی، اور پھر رات میں باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے کہا میں نے پڑوسی سے ایک سامان ادھار لیا تھا، تو جب میں نے وہ سامان اس کو دینے کے لیے جب میں واپس مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تو بہت شور مچانے لگی۔ تو شوہر نے کہا تو بڑی عجیب بات ہے، جب کوئی پڑوسی کسی سے سامان لیتا ہے تو واپس تو لے گا نا، اس میں شور مچانے کی کیا بات ہے، لوگ بڑے نادان ہیں۔ تو بیوی نے موقع دیکھ کر کے فوراً کہا کہ ہمارا لڑکا انتقال کر چکا ہے اور وہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، وہ ایک زمانے کے لیے اللہ نے ہم کو دیا تھا، واپس لے لیا ہے۔ یعنی اتنے پیارے انداز میں اپنے شوہر کو سمجھایا۔ تو جب شوہر نے سنا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صبح کو حضرت طلحہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کے اس واقعہ کو بیان کیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل رات تم پر بڑی مبارک رات تھی اور بڑی عظیم رات تھی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیزہ کو میں نے جنت میں دیکھا ہے، یعنی بندہ صبر کر کے جنت پا جاتا ہے۔ تو یہ ہر کوئی اس طرح کا صبر نہیں کر پائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے انہی کو یہ صبر عطا فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ اس شخص کا بدلہ کیا ہے جس نے مصیبت اور غم میں تیرے لیے صبر کر لیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں ایمان کا جوڑا پہناؤں گا اور اس کو اس سے کبھی واپس نہیں لوں گا، اور فرمایا جس کے جسم یا مال یا اولاد میں نے آفت بھیجی اور اس نے اچھی طرح صبر کیا اور اچھے صبر سے اس کا مقابلہ کیا تو مجھے حیا آتی ہے کہ اس سے حساب لوں، اس کو میزان اور نامہ اعمال کے پاس بھیجوں، نہ اسے میں میزان کے پاس بھیجوں گا نہ نامہ اعمال کے پاس میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بے حساب میں جنت عطا فرما دوں گا، کیونکہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا اے جبریل کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس کی بصارت میں لے لوں اس کا ثواب کیا ہے؟ یعنی اللہ کسی کو آنکھوں کی روشنی دے اور وہ روشنی واپس لے لے، تو فرمایا کہ اگر میں کسی کی آنکھوں کی روشنی لے لوں تو اس کا ثواب کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ اس کو میں اپنے دیدار کی دولت عطا کروں گا۔ دنیا میں اس نے تکلیف اٹھائی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، وہ پریشانی میں زندگی گزارا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اتنا بڑا عطا کرے گا کہ اسے اپنے دیدار سے مالا مال فرمائے گا۔ اور یہ صبر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کوشش کرے تو ملتا ہے، ورنہ بندے کے اندر صبر ہوتا نہیں ہے۔ حضرت شیخ فتح موصلی ایک بار یہ ان کی بیوی کو دیکھا کہ بیوی گر گئی اور ان بیوی کے پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، تو بیوی ہنسنے لگی، تو حضرت شیخ فتح موصلی نے کہا کہ ناخن ٹوٹنے سے تو درد ہوتا ہے، تم مسکرا رہی ہو؟ بیوی نے کہا کہ درد تو ہو رہا ہے لیکن جب یہ تکلیف مجھے پہنچی تو اس پر ملنے والا مجھے ثواب یاد آ گیا، تو آخرت کے ثواب کی خوشی نے مجھے درد بھلا دیا اور میں مسکرا اٹھی۔ تو اس کے اندر بندے کی زندگی آج جو بے سکونی لوگوں میں پائی جاتی ہے نا، اس پہ بے صبری کا بہت بڑا دخل ہے۔ اگر بندہ صبر کرنا سیکھ جائے نا تو پریشانیاں ویسے ہی اس کی آدھی ختم ہو جائے۔ اور صبر لوگوں نے کیسے کیا؟ حضرت سالم جو حضرت ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ راوی کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ایک جنگ میں وہ زخمی ہو گئے، جب زخمی ہو کر کے گر پڑے تو میں گیا۔ اب آدمی جب مرتا ہے تو پیاس بہت لگتی ہے، تو پاس میں گئے اور جا کے کہا کہ پانی پینا ہے تم کو، پانی کی خواہش ہے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ یہ دیکھتے بندہ جب تکلیف میں ہوتا ہے تب صبر نہیں کر پاتا، یہ تو موت کا وقت ہے۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ تم میرا پاؤں پکڑ کر مجھے دشمن کے پاس لے جا کر ڈال دو اور میرے پاس جو ڈھال ہے اس ڈھال میں پانی بھر دو،
میں روزے سے ہوں، ابھی میں پانی پی نہیں سکتا، اگر میں شہید ہو گیا تو شہید ہو گیا، اور اگر روزے کی افطاری کے وقت تک اگر میں بچ گیا تو ڈھال میں سے پانی لے کر کے میں پی لوں گا۔ یہ دیکھیں صبر کا کتنا اعلیٰ درجہ کا، شام تک اگر میں زندہ رہ گیا تو پانی پی لوں گا، نہیں تو مجھے وہاں پہ لے جا کے ڈال دو، اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اس طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ اور یہ ایک بزرگ نے تو بڑی پیاری بات ایک موقع پہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پاس ایک کاغذ پر لکھ کر کے رکھ لیا، قرآن کی یہ آیت ہے وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، کہہ رہے ہیں اس آیت کو لکھ کر کے میں نے کاغذ پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، تم اللہ کی نگاہ قدرت کے سامنے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کہہ رہے جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی تو میں جیب سے کاغذ نکالتا تھا، اس آیت کریمہ کو دیکھ لیتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے بندے کو تکلیف آئی ہے، بندہ پریشان ہو گیا، اب آیت کریمہ کو نکالتے تھے اور جب آیت کریمہ کو دیکھتے تھے اس کے اندر پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے مصیبت آئی، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو جب اللہ کو سب معلوم ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مصیبت آئی ہے تو اللہ مصیبت کو دور بھی فرمائے گا۔ تو اس طرح وہ اپنی مصیبتوں سے نجات پاتے تھے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ کفار بہت ستاتے تھے نا، رب نے فرمایا صبر کیجئے اور بھلائی کے ساتھ ان سے جدا ہو جائیے۔ اسی لیے کسی صحابی کا ارشاد ہے جب تک لوگوں کے ستانے پر ہم کو صبر کرنے کی طاقت نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامل مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جب صبر آ جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا، یہ آیت کریمہ بھی بہت تسلی دینے والی ہے۔ رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ دشمنوں کی باتوں سے دلگیر ہو رہے ہیں، آپ کو رنج ہو رہا ہے۔ یعنی ہمیں جب بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو یہ سوچیں خدا کو سب معلوم ہے، اللہ کو پتا ہے کہ دل تنگ ہو رہا ہے، لوگوں نے ستایا ہے، ہمارا دل تنگ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بیماری آئی ہے، ہم پریشانی میں مبتلا ہو گئے، دل تنگ ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ میں بری کیفیت اور حالت پیش آئی ہے، دل میں تنگی پیدا ہو گئی، رب فرماتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ۔ تو بندے جب اللہ دیکھ رہا ہے تیرے دل کے اندر کیا تنگی ہے تو تو اللہ سے دل لگائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کی تنگی کو خود ہی دور فرما دے گا۔ تو اللہ جب ہمارے دل کی تنگی کو دیکھ رہا تو اس کی دوری کا بھی سامان پیدا فرمائے گا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ یہ تقسیم خدا کے لیے نہیں ہے، یعنی اس کے اندر انصاف نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہو گئی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ وہ کونین کے دولہ جو پیدا ہوئے تو دودھ پینے کے زمانے میں بھی حضرت حلیمہ کا دودھ آپ ایک طرف سے پیتے تاکہ دوسری طرف سے آپ کے جو رضائی بھائی ہیں وہ دودھ پی لے۔ بچپن میں جنہوں نے ایسا انصاف کیا اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ کھڑے ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ کی روح مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، رنجیدہ خاطر ہوئے تو اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، لوگوں نے ان کو اس سے زیادہ ستایا ہے اور انہوں نے صبر کیا تھا۔ یعنی اتنا ستانے کے باوجود بھی وہ لوگ صبر سے کام لیتے رہتے تھے۔ تو جب نبیوں کو ستایا گیا تو بندوں پہ تو تکلیفیں عام بندوں پہ تو آتی ہی رہتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے اگر تم کو کوئی شخص ایک چیز سے محروم کر دے تو تم اس کو بخش دو، اور اگر تم سے کوئی بدی کرے تو اس سے نیکی کرو، بس ایسا صبر کرنا یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ یعنی کوئی اگر تم کو پریشان کر رہا ہے نا، کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، کچھ نہیں دے رہا ہے تو تم صبر سے کام لو، اس کے ساتھ برائی مت کرو بلکہ اچھائی سے پیش آؤ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ کسی کا بیٹا انتقال کر گیا، کسی کا مال ضائع ہو گیا، کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، کوئی جسم کے اوپر یا مال پر آسمانی بلا نازل ہوئی، تو کوئی بھی بندے پہ جب تکلیف آئے گی تو ایسا نہیں کہ وہ ایسے ہی آئے گی، کوئی نہ کوئی اجر و ثواب ساتھ میں ضرور لے کر کے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 3 طرح کا صبر آیا ہے۔ پہلا صبر نیکی پر، اس کے ثواب کے 300 درجے ہیں۔ دوسرا صبر حرام چیزوں سے بچنے پر، اس میں ثواب کے 600 درجے ہیں۔
اور تیسرا صبر جو مصیبت آئے تو شروع ہی میں پہلی بار میں بندہ صبر کر لے تو اس کے ثواب کے 900 درجے ہیں، اللہ تعالیٰ 900 درجے اس کو ثواب کے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے پر میں نے بیماری نازل کی اور اس نے صبر کیا اور لوگوں سے اس کی شکایت نہیں کی تو اگر میں اس کو صحت دوں گا تو اس سے بہتر گوشت اور پوشت دے دوں گا، اور اگر دنیا سے اٹھا لوں گا تو اپنی رحمت کے سائے میں اس کو میں جگہ عطا کروں گا۔ عام طور پر بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو ہائے وائے اور واویلا کرنے لگ جاتا ہے، لیکن بندہ جب بیماری کے اندر صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کو شفا دے گا یا اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ شفا دے گا تو پہلے سے بھی زیادہ اچھی تندرستی عطا فرمائے گا۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ میں جاؤں اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہیں وہ تمہیں قتل نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں قتل نہ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میری قوم اس کو بہت چاہتی ہے، میں کبھی سو جاتا ہوں تو مجھ کو جگاتے بھی نہیں ہے، میرا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے جب اس بات کو بار بار رکھا میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے قوم میں تبلیغ کے لیے اور پھر بتوں کو دیکھ کر کے بتوں کی مذمت کی، ایک خدا کی طرف ایمان لانے کی آپ نے دعوت دی تو ادھر ایک بندہ تیر اپنے کمان میں لگا کر کے رکھا تھا، اس نے تیر چلایا اور حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چلا دیا، تیر آیا اور آپ کی رگ پہ لگا، آپ شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یاسین والے کی طرح ہے کہ جس نے کہا تھا کہ کاش میری قوم میری مغفرت اور میری عزت کو جان لیتی۔ اور سورہ یاسین کی تفسیر میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی طرف جب بھیجا دو لوگوں کو، پھر ایک اور کے ذریعے اس کی مدد فرمائی، اور جب قوم ان کو ایمان کی دعوت پر مارنے کے لیے آئی نا تو حضرت حبیب نجار دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے ان کو کہا کہ تم لوگوں کو یہ ایمان کی دعوت دیتے تم انہی کو مارنا چاہتے ہو۔ قوم نے ان کو مار مار کر کے ان کو شہید کر دیا، لیکن شہید ہونے کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کاش میری قوم کو میری مغفرت اور عزت معلوم ہو جاتی، یعنی میری قوم کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا۔ اتنی تکلیفیں اٹھا کر صبر آپ دیکھیں کہ شہید کر دیا، لیکن پھر بھی تمنا کیا ہے کاش اللہ نے جو مجھے جنت دی ہے اس جنت کے بارے میں میری قوم کو پتہ چل جائے تو میری قوم بھی جنت میں جانے کے لیے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ تو یہ بندہ صبر کرنے والا بڑا پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ عام طور پر لوگ جو زندگی کے اندر پریشانیاں اور تکلیفوں سے جھوجتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے لوگوں میں صبر ہوتا نہیں ہے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہم نے دیکھا ہے، رمضان کے مہینے میں اور خاص طور سے عصر کی نماز کے بعد میں، رمضان کا مہینہ ہو اور عصر کی نماز کے بعد پھر دیکھو آپ باہر نکل کر کے جگہ جگہ آپ کو جھگڑے نظر آئیں گے۔ ٹرافک میں آپ چلے جائیں، میری گاڑی پہلے جائے گی، تمہاری پہلے، میں تمہاری بعد میں جائے گی، مجھ کو پہلے جانے دو، یہ لے کر کے آپ کو ہر نکٹ نکٹ پر اور جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی دن بھر اللہ کی رضا کے لیے بندے نے صبر کیا، روزہ رکھا، اب افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے اور مقبولیت کا وقت قریب آ رہا ہے، بندے کو صبر سے کام لینا چاہیے، سکون اور اطمینان اور وقار کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور دن بھر جو صبر کر کے نیکیاں کمائی ہیں ان نیکیوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے جو ٹرافک والے علاقے، بھیڑ بھاڑ والے علاقے، ان میں آپ دیکھیں گے عصر کے بعد میں جگہ جگہ آپ کو تو میں اور جھڑپے اور جھگڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، جھگڑا کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں تو کہا گیا کہ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تب بھی کہہ دو کہ تم جاؤ، میں تو روزے سے ہوں، روزے کے اندر میں تو جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو بندہ صبر کرے تو نعمت کتنی ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یہ ان کا باپ پہلے ہی بچپن میں انتقال، یہ جو بچپن میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کے چچا نے ان کو پالا تھا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، ان کے دل کے اندر ایمان کی چاشنی اور حلاوت کا چسکا ان کو محسوس ہونے لگا۔ اپنے چچا سے کہا لیکن چچا راضی نہ ہوا۔ پھر جب چچا نے دیکھا کہ ایمان قبول کر لیں گے تو کہا اگر تم ایمان لائے، مالدار چچا تھا، بولے سارا مال بھی لے لوں گا، بدن کے کپڑے بھی اتروا لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو ایمان کی دولت چاہیے۔
چاہیے. سارا مال بھی دے دیا, بدن کے کپڑے اتار کر بھی دے دیے, اور اپنے سطر کو چھپا کر کے اپنی ماں کے پاس گئے, اور ماں کو جانے کے بعد میں کہا کہ میرے ساتھ میں چچا نے ایمان لانے کی وجہ سے یہ میرے ساتھ میں سلوک کیا. ماں نے ایک چادر دی, 2 ٹکڑے کیے, آدھے کو تہبند بنایا, آدھے کو اوپر لگایا, اور پھر پیدل ہی چل پڑے مدینہ منورہ کی طرف. پاؤں میں آبلے بھی پڑ گئے. فجر کی نماز میں میرے آقا نے جب دیکھا تو پوچھا کون؟ کا عبد العزیٰ. کا نہیں, تمہارا نام عبداللہ ہے. اور پھر یہ صفا کے چبودرے پر بیٹھ جاتے, قرآن پڑھتے. عجیب مستی تھی. بندہ دولت ساری لٹا دے, صبر اس کو کہتے, ساری دولت لٹا دے, اور پھر ایک عجیب مستی رہتی تھی ان کے اوپر قرآن کی. جب یہ زور زور سے قرآن پڑھتے, حضرت عمر نے کچھ کہہ دیا ان کو. کوئی آدمی جب بہت تیز پڑھتا ہے تو کبھی ٹوک دیتے ہیں نا, تھوڑا دھیرے پڑھو, آہستہ پڑھو, مجھ کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کچھ جملہ کہہ دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صبر کرنے والے بندے کتنا پسند ہیں. میرے آقا نے فرمایا عمر ان کو کچھ بھی مت کہو, یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے ہیں, ان کو کچھ مت کہو. اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ان کے صبر کے صلے میں ان کو کیا عطا کیا. جنگ کا موقع آیا, اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں جنگ میں, میرے لیے دعا کرے, میں شہید ہو جاؤں. میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ کھجور کی چھال لے کر کے آؤ. کھجور کی چھال لے کر کے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے کھجور کی چھال ان کے بازو پہ باندھ دی اور کہا کہ میں عبداللہ کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں. کہا یا رسول اللہ میں تو شہید ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پہ حرام کر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم کو کافر مارے تو تم شہید ہو جاؤ. تم کو اگر بخار آ جائے اور اسی میں تم انتقال کر جاؤ تب بھی تم شہید ہو جاؤ گے. میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی, کافروں کی تلوار ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ان کا اگر انتقال ہوگا تو بخار میں انتقال ہوگا. یہ نبی غیب داں کی نظریں دیکھ رہی تھی. جنگ میں گئے, بیمار ہو گئے, بخار چڑھا. حضرت بلال موزنی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور پھر جب ان کا انتقال ہوا حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق نے قبر تیار کی, اور قبر میں جب اتارا گیا نا, ان کے صبر کا صلہ دے کے میرے آقا نے کیا فرمایا, اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس دن تمنا ہوئی تھی کاش آج ہمارا انتقال ہو گیا ہوتا تو اچھا رہتا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو سن کر کے صحابی رسول کی بھی تڑپ پیدا ہو گئی, کاش میرا انتقال ہوتا, میرا جنازہ ہوتا, حضور میرے لیے دعا فرما دیتے. تو صبر یہ ایک بندہ مومن کی ایک صفت ہے, جو بندہ جتنا زیادہ صبر کرے گا اتنا ہی اس کا مضبوط ایمان ہوگا, اور جس کے اندر بے صبری ہوگی سمجھ جائیں کہ اس کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے. تو قرآن مقدس میں اللہ نے 70 سے زیادہ جگہ پر جب صبر کا ذکر کر دیا, بندہ اس بات پر غور کرے اور اپنی زندگی میں صبر سے کام لینا سیکھے, خاص طور سے رمضان کے مہینے میں تو اور بھی زیادہ صبر کرنے کی کوشش کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین, اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما, ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما, ایمان پہ زندگی, ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.